من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی مستقرین فی امر اللہ. سلام ہو آپ پر محمد اور آل محمد، آپ امر الہی میں مستقر ہو. زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی. مستقرین، مستقر کی جمع ہے، قرارہ سے ہے. اس کے معنی ایک ٹھنڈک ہے، جیسے خدا اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائے. دوسرا معنی ثابت ہونا ہے، پانی جو گلاس کی تہ میں ثابت ہوتا ہے، قرار پاتا ہے، اسے کہتے ہیں قرارہ. پہلا معنی جو ہم نے کہا ٹھنڈک، قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کہ جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جزا کتنی ہوگی. یہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے تمہیں پلٹایا تیری ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمگین نہ ہو. دوسرا معنی ثابت ہونے کے معنی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ثابت رہو، ٹھہری رہو. یا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقامہ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 76 کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مقام ہے، اقامت کی جگہ ہے. اس جملے میں مراد دوسرا معنی ہے کہ اے محمد اور آل محمد، تم سب امر خدا میں ثابت ہو، ہمیشہ ثابت ہو. ٹھیک، یہ کلمہ جب باب استفعال میں استعمال ہو تو جگہ لینے اور ثابت ہونے کا معنی دیتا ہے. بس امر کے دو معنی ذکر ہوئے ہیں، امر اللہ، مستقرین فی امر اللہ، ایک نکیز نہیں کا نکیز امر خداوند عالم کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 نے کہا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. دوسرا کام اور شان حالات، جیسے الی اللہ ترجع الامور، خدا کی طرف سارے امور پلٹتے ہیں، شان، کام. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے کہ الی اللہ ترجع الامور. المستقرین فی امر اللہ سے مراد کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام نے خدا کے فرمان اور اس کی شان میں محمد اور آل محمد ثابت اور مستقر ہیں، ہمیشہ ثابت. کہیں بھی وہ لڑکھڑائے نہیں، کہیں بھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی. بس خالص بندے ہیں یہ حضرات کہ انسان کے اوصاف میں ثابت ہونا اور ثابت نہ ہونے کے لحاظ سے یہ ثابت انسان کب ہوگا؟ جتنی معرفت زیادہ ہوگی عمل قوی ہوگا انسان کا، اس کا عمل قوی ہوگا اور وہ پسندیدہ صفات میں سے متصف ہوگا، پسندیدہ صفات میں ٹھہرا ہوا ہوگا. اور اگر اس کا عمل بھی پختہ ہوگا، عمل میں بھی ٹھہرا ہوا ہوگا اور ایمان میں بھی ٹھہرا ہوا ہوگا اور عقائد میں بھی وہ ثابت قدم ہوگا، ٹھہرا ہوا، یعنی پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا. جہاں معرفت کی کمی ہے، عمل بھی مستقر نہیں ہے، بس ہمارے ایمان کا مستقر ہونا لازمی ہے. ہمارا ایمان مستقر ہوگا تو فائدہ مند ہوگا. بعض روایات میں آیا ہے کہ استقرار ہے جو لوگوں کو ایمان تک پہنچاتا ہے، استقرار ہے کہ ایمان دلوں میں جگہ لیتا ہے. فالمستقر قوم، روایت میں ہے کہ مستقر وہ قوم ہے جو مومن بنتی ہے اور ایمان ان کے دلوں میں ٹھہرتا ہے. مستودع، اس کے مقابلے مستودع غیر مستقر، مستودع وہ قوم ہے جو موسمی لحاظ سے ایمان ان کا بدلتا رہتا ہے. ماہ رمضان میں مومن بن گئے، شب عید کے آ گئی، ایمان سے نکل گئے. زبیر کا ایمان مستقر نہیں بلکہ مستودع تھا. امام علیہ السلام نے کہا زبیر جب ایمان کی روشنی میں تھا، ایمان کے نور میں تھا، تو اس وقت اس نے تلوار اٹھائی، اس وقت اس نے کہا کہ ہم صرف علی علیہ السلام کی بیعت کریں گے جب حالات سخت تھے، اور ہم صرف علی کی بیعت کریں گے اس وقت کہا جب سختی تھی، جب اس کے مقابلے میں تلوار اٹھائی گئی تھی. لیکن پھر یہ تلوار اٹھاتا ہے اور امام کے خلاف ہو جاتا ہے جنگ جمل میں. بس یہ ایمان
مستقر نہیں ہے، مستودع ہے، مستودع ہے۔ بس امر کا اطلاق ملکوت پر بھی ہوتا ہے، مستقرین فی امر اللہ، امر الہی میں، یعنی امر ملکوت بھی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 ہے کہ خدا کا امر ایجاد ملکوتی ہے، ایجاد ملکوتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ یاسین آیت نمبر 83 کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملکوت ہے اور ہر چیز کی ملکوت ہے، باطن ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ انسان کا کردار امر ملکوتی میں، انسان کا کردار امر ملکوتی میں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے کہ وجعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں ائمہ قرار دیا، یہدون بامرنا۔ بس انسان کامل معصوم اوامر الہی میں خود ثابت ہے اور اوامر الہی کو خدا کے اذن سے ثابت کرتا ہے، اور اس کے لیے ولایت تکوینی بھی ہے، ولایت تکوینی بھی ہے اذن الہی سے، اذن الہی سے۔ بس محمد اور آل محمد امر خدا میں ہمیشہ ثابت ہیں، ہمیشہ ثابت ہیں۔ اس کے بعد جملہ والتامین فی محبت اللہ، سلام و آپ پر آپ محبت خدا میں تام ہو، کامل ہو۔ تامین جمع تام ہے، اس میں فاعل تم سے۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ تام یعنی چیز کا تمام ہونا، اس معنی میں کہ اس جگہ پر وہ چیز پہنچے کہ تمام اجزاء اس کے ساتھ جڑ جائیں، چیز کے ساتھ تمام اجزاء جڑ جائیں، دیگر چیز کی ضرورت نہ ہو اسے۔ ناقض یعنی چیز سے اجزاء خارج ہوں۔ محبت حبب سے ہے اور اس کا ضد بغض ہے۔ روایات میں بھی ایک دوسرے کے مقابل میں استعمال ہوئے ہیں کہ حل الدین الا الحب والبغض، صرف دین حب خدا اور بغض خدا ہے کہ خدا کے لیے کسی سے نفرت کی جائے، خدا کے لیے کسی سے محبت کی جائے۔ بہار کی جلد نمبر 65 میں ہے۔ حب کبھی بغض کے مقابلے میں ہے، حب کبھی کراہت کے مقابلے میں، کراہت کے مقابلے میں کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، خدا نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور کفر اور نافرمانی کو ناپسند کیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7۔ تامین فی محبت اللہ سے مراد کہ خدا کو دوست رکھنے میں، خدا سے محبت کرنے میں محمد اور آل محمد تام ہستیاں ہیں۔ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت بندے سے اس طرح ہے کہ اپنی نعمت کو بندے پہ نازل کرتا ہے، اور بندے کی محبت اس طرح ہے کہ اس نعمت سے قریب ہو جائے، اس نعمت سے قریب ہو جائے۔ محبت کی اصل فطرتاً انسان کمال کا طالب ہے، الہی خزانے سے کے ساتھ پیدا ہوا۔ بس اگر اپنے مطلوب میں انسان کمال کو دیکھے گا تو اس سے محبت کرے گا، پھر اس چیز کی کمالاتی لحاظ سے جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی محبت بڑھتی جائے گی، اتنی محبت بڑھتی جائے گی۔ اس بنا پر محبت دو چیز سے وابستہ ہے، وجود کمال در محبوب اور اس کی معرفت۔ کمال محبوب میں ہے، کمالات محبوب میں ہیں، اور اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ محبوب میں کیا کمالات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا تجلی ضیاء المعرفہ، جب معرفت کا چراغ روشنی جب جلتی ہے دلوں میں تو محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے، محبت کی خوشبو بڑھتی جاتی ہے، اور جتنی معرفت کسی کے حوالے سے زیادہ ہوگی اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ اس جہاں میں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی ہستیاں خدا کی محمد اور آل محمد ہیں، تو اس وجہ سے وہ تامین فی محبت اللہ ہیں، محبت خدا میں تام ہیں۔ مراحل محبت کا اعلیٰ ترین مرتبہ عشق ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الناس، لوگوں میں سے افضل وہ ہیں من عشق العبادہ، جو عاشق عبادت ہیں، عبادت سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، گردن سے گردن ملانا، گلے ملنا، معانقہ کرنا، عبادت کا استقبال گلے مل کے کرتے ہیں، عاشق عبادت ہیں۔ کیوں عاشق عبادت ہیں؟ کیونکہ وہ عاشق خدا ہیں، تو عبادت میں بھی اس سے بھی عشق کرتے ہیں کیونکہ خدا سے ملاقات ہے، وہ عبادت خدا سے ملاقات ہے۔ بغض کا انتہائی مرتبہ محبت کا اعلیٰ مرتبہ عشق ہے، بغض کا انتہائی مرتبہ مقت ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، خدا کے ہاں سب سے زیادہ نفرت آمیز چیز یہ ہے کہ تم وہ چیز کہو جو تم کرتے نہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 3۔ بس اگر کوئی چیز لذت و نفرت سے خالی ہو تو وہ نہ محبوب ہے نہ مقبوض ہے،
نہ مبغوض ہے۔ محبت خدا کا متضاد، محبت در حقیقت کسی چیز کو دل دینا ہے، کسی کی محبت دل میں جگہ بنا لے، بس انسان کا قلب محبت کی جگہ ہے، اور خداوند عالم نے کسی انسان کے اندر ایک دل سے زیادہ دل نہیں رکھے، ایک دل ہے، بس محبت بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ تبھی کہا کہ ما جعل اللہ لرجل، خدا نے انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے، ایک دل رکھا ہے۔ سورہ احزاب، انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے، سورہ احزاب آیت پیٹ میں نہیں اندر میں، آیت نمبر 4 ہے۔ بس محبت، اگر اولاد سے محبت ہے خدا کی خاطر تو خدا سے محبت ہے، اگر اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے انسان محبت کرتا ہے تو خدا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، تو یہ محبت خدا ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بس کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان، ائمہ فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح حب خدا اور حب دنیا بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں حب خدا ہے، یہاں حب دنیا ہے، یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیسے وہ حب خدا کا دعویٰ کر سکتا ہے جس کے دل میں حب دنیا رہتی ہو، جس کے دل میں حب دنیا رہتی ہے۔ غرر الحکم میں امام نے یہ فرمایا، کیسے وہ دعویٰ کر سکتا ہے حب خدا کا جس کے دل میں حب دنیا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاموال میں فرماتے ہیں کہ احب اللہ من کل قلوبکم، پورے دل سے خدا کو دوست رکھو، پورے دل سے خدا کو دوست رکھو۔ ٹھیک، بس خدا کو پورے دل سے چاہنا ہے۔ محمد اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کو پوری طرح چاہا ہے، تامین فی محبت اللہ ہے، محبت خدا میں کیا ہیں؟ کامل ہیں، تام ہیں یہ ہستیاں۔ انشاءاللہ اسی کو ہم آئندہ کنٹینیو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین